صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. دیکھیں یہ انسان کی عزت اور حیا کا معاملہ ایسا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنی قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے، واش روم وغیرہ میں داخل ہوتا ہے، تو بندے سے حیا کرنے کی وجہ سے اللہ کے فرشتے بھی اس موقع پر بندے سے دور ہو جاتے ہیں. جب اللہ نے فرشتوں میں اور اپنی ذات میں نبیوں میں یہ حیا رکھا تو کیا بندے کو خود اس کے اندر حیا کی یہ صفت نہیں ہونی چاہیے؟ جب اللہ بھی بندے سے حیا کرے، اللہ اپنے فرشتوں کو بھی اس حالت میں بندے سے دور کر دے، اور بندہ اس حالت میں اگر برا فعل کرے تو کیا یہ اللہ کے یہاں کتنا برا فعل ہوگا کہ میں نے فرشتوں کو حیا کی وجہ سے دور کر دیا، لیکن یہ بندہ اتنا بے حیا ہے کہ اس کو نہ اللہ سے شرم آئی نہ اللہ کے فرشتوں سے شرم آئی. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کی جو تنہائی ہے، خلوت، بندے کی خلوت کو پاک اور صاف ہونا چاہیے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے تو ہر انسان بے حیائی سے بچتا ہے، برے فعل سے بچتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے. بچہ ہو یا بڑا ہو، جیسا بھی ہو، وہ بے حیائی کے کام انسان سرعام نہیں کرتا، صرف اس وجہ سے کہ میری عزت بچی رہے، لوگ مجھے برا نہ سمجھیں. اسی وجہ سے بدکاری، بے حیائی کے اعمال یہ چوری چھپے ہی ہوتے ہیں. انسان ان کو چھپانے کی کوشش بھی کرتا ہے کہ وہ لوگوں کی نظروں میں اچھا ہی رہنا چاہتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ہاں یہ گناہ جو انسان تنہائی میں چھپ کر کرے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ گناہ اس وجہ سے بڑا بن جاتا ہے کہ اللہ اس بات پر ناراض ہوتے ہیں کہ بندہ بندوں کی نظروں سے تو چھپتا ہے، ان سے حیا کرتا ہے کہ لوگ مجھے برا نہ سمجھیں. اس نے معاذ اللہ سب سے کمتر ذات اللہ کی سمجھی کہ اسے مطلب اللہ سے حیا نہیں آتا کہ میں اس سے حیا کروں جو سب سے بڑی ذات ہے، اور بندوں سے ڈر رہا ہے جو اللہ کی مخلوق ہے. اس بات پر اللہ رب العزت کو غصہ آتا ہے کہ اس بندے نے میری کوئی اہمیت ہی نہیں سمجھی، کہ لوگوں سے ڈر کر تو چھپ گیا اور وہاں پر جا کر گناہ کیا، اور اللہ رب العزت کو اسے ڈر نہیں ہے کہ وہ ذات بھی مجھے دیکھ رہی ہے. اس لیے اللہ رب العزت ایسے بندے پر شدید ترین ناراض ہوتے ہیں کہ اس نے رب تعالیٰ سے حیا ہی نہیں کیا. اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے یہ تعلیمات دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچے جب 7 سال کی، اسلامی قانون ہے تقریباً، سمجھ لیں کہ یہ ایسی تعلیمات ہیں ہر گھر میں ہونی چاہیے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو ان کے بستر الگ کروا دیتے تھے، پھر بچوں کو اکٹھے نہیں سونے دیتے تھے تاکہ ان کے دل میں بے حیائی سے متعلقہ کوئی شبہ بھی پیدا نہ ہو. پھر آپ نے فرمایا جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ایک مرد ایک عورت کے ساتھ الگ ہو کر گفتگو بھی نہ کرے، کہ وہیں سے ان کے گناہ میں مبتلا ہونے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے. پھر فرمایا کہ جو عورت اللہ پر ایمان رکھتی ہے وہ 2 دن سے زیادہ کا، اس دور کے مطابق بات ہو رہی ہے، 2 دن سے زیادہ کا اگر سفر ہے وہ بغیر محرم مرد کے نہ کرے. یہاں بھی اس کی عزت کی حفاظت کا مسئلہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی عزت اور شرم و حیا گنوا بیٹھے. محرم ساتھ ہوگا تو کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت بھی نہیں کرے گا. یہ اس کی عزت کی خاطر آپ نے ایک محرم مرد کو مقرر گویا کیا کہ اس کے بغیر سفر نہ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں اتنے حساس ہوں اور ہمارے معاشرے میں اس کی پرواہ نہ ہو. ہمارے ایسے معاذ اللہ یہ عورتوں کے ریوڑوں کے ریوڑ جیسے نظر آتے ہیں بازاروں میں، اور کسی کو پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ ہم نے پردہ داری کا بھی خیال کرنا ہے، اپنے حیا کو بھی مد نظر رکھنا ہے، اور ایسے چل پھر رہے ہیں جیسے کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے.